الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو نماز جنازہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نماز جنازہ کا طریقہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آج آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے ارکان کتنے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک نماز جنازہ کے ارکان 7 ہیں، سنیوں کے نزدیک نماز جنازہ کے ارکان 6 ہیں۔ بھائی یہ کیسے؟ فرماتے نیت دونوں کے ہاں رکن ہے، قیام دونوں کے ہاں رکن ہے، یہ 2 ہو گئے۔ شیعوں کے پاس 5 تکبیریں 5 رکن ہیں، 2 اور 5 7۔ اہل سنت والے 4 تکبیر کہتے ہیں، تو نتیجے میں 4 تکبیر، نیت اور قیام، یہ 6 ارکان ہو گئے۔ نماز جنازہ کی مستحب کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے آپ مومنین میں اعلان کریں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جتنے زیادہ شرکت کریں گے اتنی میت کے لیے بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور مومنین کے لیے بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مرحوم کے لیے، میت کے لیے سب کہتے ہیں نا اللہم اغفر لہذا المیت۔ اب جتنے لوگ زیادہ یہ جملہ کہیں گے اتنی زیادہ اس کے مغفرت کے لیے دعا ہوگی۔ اس کے بعد پھر تقریباً نماز جنازہ کی بحث کو تو ختم کرتے ہیں، لیکن تھوڑا ترتیب میں آگے پیچھے کہتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھا کر چلیں تو مستحب ہے کہ نماز میت کے پیچھے پیچھے آپ چلیں، میت آگے آگے ہو یا میت کے دونوں سائڈیں چلیں، ٹھیک ہے؟ میت سے آگے نہیں چلیں۔ بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ جنازہ جو ہے کہ بیچ میں ہو جاتا ہے، آگے پیچھے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، چاروں طرف نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مستحب ہے کہ میت کو اٹھانے والے 4 ہوں، ٹھیک ہے؟ کہیں پر 2 بھی اٹھاتے ہیں ہوں گے مجبوری میں، ٹھیک ہے؟ حالت اختیار میں بہتر ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ 4 بندے جو ہے کہ اسے اٹھائیں۔ اور نماز جنازہ وہیں پر پڑھی جائے جہاں پر عام جنازوں کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ سنیں گے کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے تو اسی جگہ کا ارادہ کریں گے جہاں پر نماز جنازہ وغیرہ ہوتی ہے۔ اور جب میت کو اٹھائیں تو بھی دعا پڑھیں، میت کا چہرہ دیکھیں تو بھی جو ہے کیا ہے کوئی دعا وغیرہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب میت کے کھڑے ہونے کے لیے کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ جو نماز پڑھا رہا ہے اگر میت مرد کی ہے تو اس کے کمر کے سامنے کھڑا ہو، عورت کی ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز تکبیر میں پہنچے نماز جنازہ میں اور کچھ تکبیریں پڑھ چکے ہیں، وہ کیا کرے؟ وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وہ آج نہیں پڑھتے۔ وَالْأَرْكَانُ مِنْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ سَبْعَةٌ، بھائی یہیں سے پڑھنا ہے۔ یہ جو ہم نے ارکان نماز کے بتائے اس میں واجبات 7 ہیں شیعوں کے نزدیک، اور 6 یا 6 ہیں کس کے نزدیک؟ سنیوں کے نزدیک۔ بھائی کون سے؟ النیت والقیام للقادر، ایک نیت، دوسرا قیام۔ البتہ قیام وہ شخص کرے گا جس میں قدرت ہوگی کھڑے ہونے کی، وہ تکبیرات اور تکبیرات۔ تو آپ کہتے ہیں یہ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ بھائی 3 نہیں ہو گئے نا، شیعوں کے نزدیک 5 تکبیریں ہیں، سنیوں کے نزدیک 4 ہیں۔ ولا یشترط فیہا، شرط نہیں ہے نماز جنازہ میں الطھارت من الحدث اجماعاً، خبث والی طہارت کی تو کل بات کر چکے، اس کی بھی طہارت شرط نہیں ہے، حدث کی بھی طہارت شرط نہیں ہے، اجماعاً، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ولا تسلیم عندنا، اور اس نزدیک میں شیعوں اس نماز کے میں شیعوں کے نزدیک السلام علیکم بھی نہیں ہے، اجماعاً، یہ بھی اجماعی بات۔ عندنا کی قید کیوں لگائی؟ وہ لوگ سلام پڑھتے ہیں آخر میں السلام علیکم ورحمه اللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں جو ہے کیا ہے آخر یہ تکبیر پڑھ کے پھر کوئی دعا وغیرہ مانگ سکتے ہیں، باقی وہ سلام نہیں ہے، بلکہ اور ترقی کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا
کہ اس نماز میں سلام نہیں ہے، سلام نہیں ہے، یعنی سلام کے وجوب کی نفی کی، وجود کی نفی نہیں کی، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے؟ فرماتے بل لا یشرع بخصوص ہی، بلکہ خاص سلام، ٹھیک ہے، بخصوص ہی، یعنی سلام کے عنوان سے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، الا مع تقیت، ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں دوسرے آپ کے مخالف رہتے ہیں، وہ نماز جنازہ میں سلام پڑھتے ہیں، تو پھر آپ یہ السلام علیکم کہیں گے، ویجب، پھر تو یہ تسلیم واجب ہو جائے گی، لو توقفت تقیت علیہ، اگر تقیہ متوقف ہے سلام کہنے پر، یعنی اگر سلام کے علاوہ بھی آپ کوئی طریقہ کر سکتے پھر تو سلام نہیں کہنا۔ مثلا بھائی تقیہ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، وہ 4 تکبیر پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھیں گے؟ 4 یا 5 پڑھیں گے تو بھی آپ کا تقیہ تو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے فرض کریں گے کیا ہے جناب، ہاتھ کھول کے کھڑے نہیں ہوتے، آپ ہاتھ کھول کے کھڑے ہوں گے تو بھی آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، پر کہتے ہیں اگر تقیہ تسلیم پر متوقف ہے، تسلیم کے بغیر تقیہ ہونا ممکن نہیں ہے، تو یجب، پھر تسلیم جو کیا ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ وہ یستحب، اور مستحب ہے، اعلام المؤمنین، اعلام یہاں تو میم کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ آپ یہ کریں کہ دوسرے لوگوں کو بتائیں، جس کو ہم اعلان کہتے ہیں۔ ویسے اعلام یعنی جانکاری دینا، ٹھیک ہے، جانکاری دینا یعنی اطلاع دینا، ٹھیک ہے، بہی اے بے موت ہی، کہ بھائی فلاں شخص مر گیا ہے، کیوں؟ لیتوفروا، تاکہ لوگ زیادہ جمع ہوں، اللہ تشییع ہی، اس کے نماز جنازہ کی تشییع یعنی ساتھ چلنا، وہ تجہیز ہی، تجہیز ہی کی ضمیر بھی میت کی طرف جائے گی، یعنی میت کو تیار کرنا، فیکتب لہم الاجر، تو پھر یہ جو جمع ہوئے ہیں سکندر، ان کے لیے اجر لکھا جائے گا، وللمیت المغفرت، اور میت کے لیے کیا لکھی جائے گی؟ مغفرت، کیوں؟ بدعائہم، اس لیے کہ یہ لوگ دعا کریں گے اس سے، ولیجمع فیہ، اب بھائی توجہ، کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہے کہ نماز جنازہ میں لیٹ نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ جمع ہوں، بھائی اب جتنے لوگ زیادہ جمع ہوں گے لیٹ تو ہوگی نا، کہتے ہیں آپ کو دونوں ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اعلان بھی کرنا ہے اور جلدی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اعلان کرنے میں تو آپ کو دیر نہیں لگے گی نا، لوگوں کو جمع کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنا ہے، اعلان کرو اور نماز جنازہ کی بھی تیاری کرو۔ وَلْيُجْمَعَ فِيهِ، فیہ کی ضمیر جگہ استحباب کی طرف، اس استحباب میں جمع کیا جائے بین وظیفتے، 2 ذمہ داریوں کے درمیان، کون سے وظیفے ہیں؟ التعجیل والاعلام، یعنی میت کے نماز جنازہ دفن کفن میں بھی جلدی ہو، اور جو ہے کیا ہے اعلان بھی کریں، فَيُعْلَمُ مِنْهُمْ، تو نتیجے میں اطلاع دی جائے گی، منہم یعنی مومنین میں سے، من لا ینافی تعجیل عرفاً، جو شخص عرف کے لحاظ سے منافات نہ رکھتا ہے، کس کے ساتھ؟ جلدی کے ساتھ۔ بھائی ہم جس محلے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے لوگوں کو آپ بتائیں گے تو کیا نماز جنازہ میں دیر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کراچی لاہور کے لوگوں کو بتائیں گے تو دیر ہوگی، پوری دنیا کے مومنین کو نہیں بتاؤ، بھائی ان مومنین کو بتاؤ کہ جن کے آنے سے نماز میں دیر نہ ہو، عرفاً۔ عقلی لحاظ سے تو دیر ہوگی بھائی، اگر آپ اس گلی کو چھوڑ کے اس گلی میں بھی بتائیں گے تو بھی 2 منٹ تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن عرف میں معاشری حوالے سے زیادہ دیر نہ کہا جائے۔ وَلَوْ اسْتَلْزَمَ الْمُسْلَةَ حَرُمَ، استلزمہ کا فاعل کون ہے؟ تاخیر، اگر دیر کرنا کا لازمہ یہ ہو کہ میت مسلح ہو جائے، مسلح ہو جائے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پھٹ جائے، حرم، پھر تو تاخیر کرنا حرام ہے، یا یوں کہیں کہ لوگوں کو بلانا اور اعلان کرنا حرام ہے۔ اور مستحب ہے مشی المشیع، مشی چلنے کی معنی میں، مشی جو نماز جنازہ کے لیے آیا ہے تشیع کے لیے، وہ نماز جنازہ کی شرکت والا چلے خلفہ، میت کے پیچھے پیچھے، او الی احد جانبیہ، یا میت کے دونوں سائڈوں میں، بھائی آپ جو کیا ہے یمین یسار، ٹھیک ہے، سیدھا الٹا، سجو کھبو،
انہیں پاس ہلو وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، اور مکروہ ہے کوئی شخص اس میت سے آگے چلے، لغیر تقیۃ، بغیر تکیے کے. بھائی اگر تکیہ ہو تو پھر آپ آگے چلیں. وہ تکیہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے برادران اہل سنت، اب پتہ نہیں علمی حوالے سے ان میں یہ چیز لاگو ہوتی ہے یعنی عام طور پر جو کیا ہے وعلیکم السلام، قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور میت سے آگے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تک کرنا ہے 2 منٹ ٹھیک. وہ تربیو، اور مستحب ہے کہ میت کو 4 لوگ اٹھائیں، 2 لوگ نہ اٹھائیں. وہ ہوا یہ تربی کیا ہے؟ حمل المیت باربعۃ رجال، ٹھیک ہے، رجال کی قید لگا دی یعنی عورتیں بھی نہیں اٹھائیں بلکہ 4 مرد اٹھائیں. من جوانب سریر الاربعۃ، سریر کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس میں میت کو لٹایا گیا ہے. ہمارے ہاں چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے، شہروں میں تابوت میں رکھا جاتا ہے، بہرحال اس کے چاروں طرف. لیکن چاروں لوگ جو ہے بھائی 4 طرف سے اٹھائیں گے تو کیف اتفق جیسے بھی ہو. ہمارے ہاں تو یہ چارپائی کے پائے ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ پائے کی جگہ پہ آ کے کندھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بیچ میں بھی آپ کندھا دینا چاہیں، آپ نے بھی بیچ میں دیا، اس والے نے بھی بیچ میں، جو سر کی طرف سے تھا اس نے بھی بیچ چارپائی کو سر دیا، پاؤں والے نے بھی بیچ کو، تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. یعنی بس 4 بندے اٹھائیں گے، کیف اتفق جیسے بھی اٹھائیں. والافضل التناوب، افضل یہ ہے کہ جناب مولی انور صاحب 4 لوگوں کو تھکائیں نہیں، باری باری دوسرے بھی جو ہے کیا اٹھاتے رہیں. وہ افضل ہو، اور پھر یہ جو ہے باری باری میں بھی افضل کیا ہے؟ ان یبدأ فی الحمل، اٹھانے میں ابتدا کی جائے بجانب سریر الایمن، بھائی اس تختے کا تابوت کا جو سیدھا طرف ہے سجو پاسو اس طرف اٹھانا شروع کریں. وہو الذی یلی الیسار، میت کے سیدھے طرف آپ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایمن کسے کہتے ہیں؟ جو الٹے ہاتھ کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی میت کا جو ہے کیا ہے وہ الٹا طرف ہوگا اور آپ کا جو ہے کیا ہے وہ سیدھا طرف ہوگا. فَيَحْمِلُهُ بِكَتْفِ الْأَيْمَنِ، آپ اس کو اٹھائیں گے اپنے سیدھے کندھے کے ساتھ، ٹھیک ہے. ثم، سیدھے کندھے کے ساتھ آپ نے اٹھایا، ثم ينتقل الى مؤخره، پھر وہ سرانے والی طرف سے آپ اس کے پاؤں والی طرف چلے جائیں، لیکن پھر بھی آپ کا کندھا سیدھا ہی ہونا چاہیے. فرق کریں اگر میت ایسے لیٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا سیدھا کندھا ہوگا تو میت کا کون سا کندھا ہوگا؟ ہاں کب جیسے میں سویا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. اب فرض کریں ہر ایک کو چلنا ہے نا، اس چارپائی کو اگر اٹھانا ہے تو آپ کو سیدھے کندھے پہ اٹھانا ہے، تو آپ کہاں سے پکڑیں گے سکندر؟ آپ کا سیدھا کندھا کس طرف آئے گا؟ کس طرف آئے گا چارپائی کے؟ نہیں بھائی یہاں بتاؤ نا، کس طرف آپ کا سیدھا کندھا آئے گا؟ ہاں ٹھیک، اس طرف آئے گا. اگر میت کا سر اس طرف ہے تو اس طرف آئے گا. یہ اس طرف کھڑے ہوں گے تو ان کا سیدھا طرف یہاں آئے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ یہاں کندھا دیں گے، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اس طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں طرف سیدھا کندھا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. سیدھا کندھا اس طریقے سے آئے گا. لیکن اگر میت کا جو ہے کیا ہے سر اس طرف ہے، فرض کریں، تو پھر آپ کو اس طرف سے اٹھانا پڑے گا، میت کو گھمانے میں اگر پڑے گا. لیکن نماز جنازے میں جیسے آپ اس کو لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے پاؤں کس طرف ہوتے ہیں؟ جنوب کی طرف. اس کا سر کس طرف ہوتا ہے؟ شمال کی طرف، اتر دکن، ٹھیک. اب جو ہے کیا ہے ہمارے ہاں فرض کریں یہ ایسے جنازہ پڑا ہوا ہے، کیسے پڑا ہوا ہے؟ ہاں پاؤں کس طرف ہے؟ ٹھیک، اور سر جو ہے کیا ہے؟ اتر. اب جب آپ میت کو اٹھائیں گے تو آپ یہاں سے آ کے کندھا دیں گے. کہاں سے؟ ہاں ہاں اوور سائڈ یعنی مشرق والی طرف سے آپ کندھا دیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کا کون سا کندھا میت کے تختے کو آئے گا؟ ہاں سیدھا آئے گا. یہاں سے پھر آپ آئیں گے یہاں، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر آئیں گے یہاں. جب یہاں آئیں گے تو آپ کا کندھا تبدیل ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر جب یہاں بھی آئیں گے تو آپ کا کندھا کون سا ہوگا؟ الٹا ہوگا، ٹھیک ہے. اب جب آپ نے سیدھا کندھا دیا تو سائڈ میت کا کون سا طرف تھا؟ سیدھا یا الٹا؟ ہاں میت کا الٹا ہوگا اور آپ کا جو کیا ہے وہ سیدھا ہوگا.
ثم ينتقل الى مؤخره الايسر، بھائی سر والی طرف سے پھر میت کے پاؤں والی طرف جائیں گے، پھر الٹی طرف، فيحمله بالكتف الايسر، پھر یہ اٹھائے گا اپنے یہ کیا ہے الٹے کندھے کے ساتھ، ثم ينتقل الى مقدمه الايسر، پھر یہ میت کے سیدھے طرف آئے گا. یعنی بھائی میرے اس سرہانے والی طرف سے شروع ہوا، پھر پاؤں والی طرف جائے گا، اس پاؤں سے پھر دوسرے پاؤں والی طرف، اس پاؤں سے پھر اس سر کی طرف آئے گا. تو ثم ينتقل الى مقدمه الايسر، پھر یہ الٹے طرف جو ہے سر والی طرف چلا جائے گا، فيحمله، پھر یہ میت کو اٹھائے گا بالکتف الايسر، الٹے جو ہے کیا ہے جناب کندھے پر، کذالک ایسے ہی. والدعاء حال الحمل، اور جب میت کو اٹھائیں تو خاموشی کے ساتھ نہیں، یار اس میں تو وزن بھی بہت ہے اس نے تو مار دیا، نہیں، دعا پڑھیں بقول بسم اللہ ہے. کون سی دعا؟ یہ پڑھیں بسم اللہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. دنیاوی باتیں کرنا، فیس بک چلانا، واٹس ایپ چلانا، یہ وہ نہیں کرنا ہے. یا وہاں بھائی کندھا دے کے سیلفی بنا رہا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ میں نے بھی کندھا دیا تھا. ٹھیک، ہاں. وعند مشاہدت ہی، اور جب میت کا چہرہ دیکھے تو یہ لفظ پڑھنے ہیں اللہ اکبر ھذا ما وعدنا اللہ. جی ہاں، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا. اللہم زدنا ایمانا و تسلیما، اے اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمارے تسلیم، یعنی ہم ہر چیز کو تسلیم کر، دین کی ہر چیز اس میں اضافہ فرما. الحمدللہ الذی تعزز بالقدرت، سب تعریفیں اس پروردگار کی جس نے عزت پائی ہے اپنی قدرت کی وجہ سے. وقہر العباد بالموت، اور لوگوں کو کنٹرول کیا ہے موت کے ذریعے. الحمدللہ الذی لم یجعلنی، میں تعریف کرتا ہوں اس پروردگار کی جس نے مجھے قرار نہیں دیا من السواد المخترم، جناب جو ہے کہ ہلاک ہونے والی جماعت سے. ٹھیک ہے، سواد یعنی جماعت، مخترم یعنی ہلاک ہونے والے. والہالک من الناس علی غیر بصیرت، وہ کیسے مرتے ہیں؟ بغیر بصیرت کے، یعنی جہل والی موت مرتے ہیں. او مطلقہ، یا مطلقاً جو مر جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں. اشارتن، کہتے ہیں یہ جملہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ الرضاء بالواقع، کہ میں اے پروردگار تیرے فیصلے پر راضی ہوں. کیف کان، ٹھیک ہے، کیف کان یعنی فیصلہ جیسا بھی ہو، یا یوں کہیں کیف کان المومن، مومن جیسا بھی ہو وہ کہ اے پروردگار میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. والتفویض الی اللہ تعالی، اور سب چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے بحسب الامکان، جہاں تک ممکن ہو. وطہارت، اور مستحب ہے کہ کیا کرے؟ طہارت کے ساتھ نماز پڑھے. طہارت من الحدث والی بات ہے، خبث والی تو گزر چکی. ولو تیممن، ٹھیک ہے، اگر وضو غسل نہیں کرتا تو تیمم کرے. کیا مجبوری میں تیمم کرے؟ کہتے نہیں، پانی موجود بھی ہے پھر بھی آپ تیمم کرنا چاہیں تو کر سکتے. مال قدرت علی المائیت، یعنی آپ میں یہ قدرت بھی ہے کہ پانی والی طہارت کر سکیں، لیکن ایک صورت میں تیمم کریں گے، خوف الفوت، جب آپ کو ڈر ہے کہ نماز جنازہ سے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. وقضا بدون الخوف، یہ پھر شہید ثانی کا نظریہ نہیں. اگر کوئی خوف نہیں ہے، جنازہ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ 10 منٹ کے بعد نماز جنازہ ہوگی، 10 منٹ میں آرام سے وضو کر لوں گا، پھر بھی سردی ہے یا کیا مسئلہ ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں علی المشہور. والوقوف، اور مستحب ہے کہ جو امام ہے نماز پڑھا رہا ہے وہ کھڑا ہو. او المصلی وحدہ، یا اگر نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی، اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ان دا وسط رجل، رجل نہیں پڑھنا ہے، رجل ٹانگ کی معنی میں ہو جائے گا. رجل مرد کے جسم کے بیچ یعنی کمر کے تقریباً وہ سامنے کھڑا ہو. وہ صدر المرأۃ، اور عورت کے سینے کے برابر کھڑا ہو. علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق. اور مشہور قول کے مقابلے میں شیخ توسی کا قول ہے فی الخلاف، کتاب خلاف میں. وہ کیا ہے؟ انہ یقف عند رأس رجل، انہ یعنی ان المصلی او الامام، یہ جو امام جماعت ہے یہ، یا اگر جماعت نہیں ہو رہی ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ مرد کے سر کے برابر کھڑا ہوگا. وہ صدر المرأۃ، اور عورت کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا. وقولہ فی الاستبصار، ماشاء اللہ، یہ شیخ توسی صاحب کا
خلاف میں یہ نظریہ ہوا کہ مرد کے سر کے برابر کھڑا ہو، عورت کے سینے کے برابر۔ پھر استبصار بھی اسی شیخ توسی کی کتاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، انہ عند راسها، نہیں بھائی یہ عورت کے سر کے برابر کھڑا ہوگا، وصدرہ، اور مرد کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا۔ یعنی استبصار اور خلاف ایک دوسرے کے بالکل مخالف قول ہے۔ والخنثى ہونا کالمرأۃ، اچھا اگر خنثى مر جائے تو کہتے ہونا، یعنی نماز جنازہ میں وہ عورت کے حکم میں ہے، اگر عورت کے سینے کے برابر کھڑے ہوتے ہیں تو خنثى کے بھی سینے کے برابر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور مستحب ہے کہ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے، فی المواضع المعتادۃ لہا، ان جگہوں پر پڑھی جائے جو جگہیں معین کی گئی ہیں کس کے لیے، نماز جنازہ کے لیے۔ کیوں، لتبرک بہا، ایک تو وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے کیونکہ وہاں بہت ساری نماز جنازہ ہوئی ہیں تو وہ بابرکت ہوتی ہے۔ دوسری بات برکت والی کیوں ہوتی ہے، بکثرت من صلی فیہا، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا سبب وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ، بے شک جو بندہ سنتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے، یقصدها، وہ انہی جگہوں کا ارادہ کرتا ہے کہ بھائی حیدری میں نماز جنازہ ہوتی ہوگی یا علی رضا شاہ کے تھلے پر نماز جنازہ ہوتی ہوگی۔ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهَا عَلَى الْأَكْوَاءِ، بھائی سکندر تھک گئے، ہاں، اور ہر تکبیر کے ساتھ جو ہے کیا ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، بکل تکبیر، ٹھیک ہے، ہر تکبیر کے ساتھ۔ والاکثر علی اختصاص بالاولی، اکثر علماء کہتے ہیں نہیں، یہ اختصاص ہی کی ضمیر جائے گی رفع الیدین کی طرف، یعنی ہاتھ اٹھانا صرف پہلی تکبیر میں مستحب ہے۔ وکلاہما مروی، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بھائی روایت میں صرف پہلی تکبیر کے بارے میں بھی آیا ہے اور دوسری روایت میں پھر آیا کہ ہر تکبیر میں ہاتھ بلند کریں۔ ولا منافات، کہتے اس میں پھر کوئی ٹکر ہے نہیں ہے، کہتے نہیں یہ مستحبی عمل ہے، مستحبی عمل میں کوئی ٹکر نہیں ہے۔ فإن المندوب قد يترك احیانا، بتحقیق مندوب کو کبھی کبھی ائمہ بھی ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ترک کر دیتے ہیں عمل میں نہیں بیان میں، ٹھیک ہے۔ وبذلک یظہر وجہ القوہ، وبذلک، یہ جو ہم نے قد یترک والی بات کہی اس سے ظاہر ہوتا ہے وجہ القوہ، کہ بھائی جو ہے کیا ہے ہر تکبیر میں اقوا یہ ہے کہ ہاتھ بلند کرے، اوپر اقوا کہا نا، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے روایت تو یہ بھی آئی ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ بلند کرو، آپ کہو کہ کیونکہ رفع الیدین مستحبی عمل ہے وہ کبھی کبھی ترک کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اقوا والی بات بہتر ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ خیر